بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میامی کا واقعہ، امریکہ کے شہر میامی کا 6-7 سال پہلے ایک بہترین کراچی کی فیملی، مومن فیملی، اسمال فیملی، بیٹا، وائف اینڈ ہسبینڈ۔ میں اکثر سنا ہوں یہ واقعہ، عبرت کے لیے میسیج کے لیے بہت اچھا، غور سے سنا۔ ہارڈلی 6-7 ایئرس 8 ایئرس ہوئے، ناٹ ایون 8 ایئرس میرے خیال سے۔ میں فورٹ لوڈرڈیل گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہاں ان لوگوں نے وہ اسپاٹ بھی بتایا۔ وہاں پہ ایک امام بارگاہ، آئی جے امام بارگاہ، مشہور امام بارگاہ میامی شہر کا۔ وہاں پہ اپنے انڈیا سے ایک مولانا ہے، جعفر بنگلوری صاحب۔ میں ریفرنسز اس لیے دے رہا کہ کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی میامی والا سن رہا ہے مجلس تو وہ جانتا ہے واقعہ۔ امریکہ کے کافی لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو۔ تو ایک اسمال فیملی، جمعرات کا دن تھا، ہر شب جمعہ امام بارگاہ میں مجلس ہوتی، نیاز ہوتی، دعائے قبیل ہوتی، حدیث قصہ اور مختصر مجلس، پھر نیاز کا انتظام ہوتا۔ یہ فیملی ویری ریگولر فیملی تھی امام بارگاہ جانے کی۔ یہ فیملی گئی، مجلس کی، مجلس کر کے یہ لوگ نیاز کھا کے واپس آ رہے تھے۔ they were going towards their home، اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ میامی سٹی میں بیچز بہت ہیں، کافی بیچز ہیں۔ تو ایک بیچ کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہا تھا، تو وہ لائٹس وائٹ سب لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، خود چلا رہے تھے، صاحب خانہ خود گاڑی ڈرائیو کر، وائف فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا بیٹا جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا۔ بس ایک سپاٹ پہ پہنچ کے کار ان کی خود بخود ٹرن ہو گئی لیفٹ سائڈ پہ۔ پتہ نہیں چھینک آئی کیا ہو، nobody knows، اور سیدھا وہ پانی میں چل گئی، بالکل بیچز لگی ہوئی، پانی میں چل گئی۔ پانی میں جانے کے بعد احساس ہوا، انہوں نے بریک ڈالا، واٹر، پانی جو ہے بیچ کا پانی ان کی کار کے ڈورز تک آ گیا۔ جو کنسٹرکشن لیبر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے وہ لوگ۔ انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو، ریموو دا بیلٹ، اور باہر نکلو، اور بچے کو بھی لے کے باہر نکلو۔ لیبر سے کہا کہ ان کو تو پہلے باہر نکالو۔ وائف بھی باہر آ گئی اور لڑکا بھی باہر آ گیا۔ اب ان کو پیچھے آنا ہے، ریورس کرنا ہے۔ انہوں نے گیئر ڈالا، پتہ نہیں کیا ہوا، سیدھا گاڑی سامنے چل گئی، 20 میٹرز نیچے چلی گئی۔ بیوی کے سامنے، بچے کے سامنے، لوگوں کے سامنے ڈیتھ ہو گئی۔ اب گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد جو بھی ایمرجنسی آئی اور آ کے انہوں نے کار کو نکالا تو ہی واز ڈیڈ۔ تو اب آپ سوچو، اب یہاں پہ کتنے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ کہ وہ جب امام بارگاہ سے نکلے باہر نیاز حسین کھا کے، ان کے ذہن میں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرا آخری مرتبہ ہے، آج کے بعد پھر میں امام بارگاہ نہیں آؤں گا۔ He was so lucky، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، He was so lucky کہ آخری غذا جو پیٹ میں گئی وہ نیاز مولا حسین گئی، تبرک حسین گئی۔ گھر سے جب چلے تو یہ سوچ کے نہیں چلے کہ یہ میری آخری مرتبہ، میں اپنے گھر سے، اپنے ہاتھ اور پیر کی طاقت سے باہر آ رہا۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، پانی میں کار گئی، آپ خود سوچو، موت 3 ہو سکتے تھے، 3 آدمی مر سکتے تھے، لیکن اللہ نے 2 کو بچایا، 1 کو موت دی۔ آپ نے دیکھا اور کیا، کبھی وائف یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میں آخری مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھوں، سامنے آنکھوں کے ساتھ۔ یہ ہے زندگی۔ میں صرف ایک عبرت کے لیے، ایک میسیج کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ آپ انصاف سے بولو، میں نے وہی بات تو کہی کہ when you go to your bed، ہم کبھی سوچتے یہ بات نہیں۔ اسی لیے حکم ہے، ہر کو بول رہا، جو بھی سن رہا میری مت، ایزی مت لو۔ کووڈ آپ کے سامنے، ساری بیماری آپ کے سامنے، کچھ بھی ہو سکتا۔ اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ 24 آورس تم تیار رہنا کہ کبھی بھی موت آئے گی۔ اللہ دعا یہ کرو، ہمیشہ اللہ سے دعا یہ کرو کہ پروردگار موت آئے تو خاتمہ ایمان پر، امام علی کی محبت میں دنیا میں رہے، امام علی علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے اٹھے، اور جب ہم کو دنیا سے اٹھا تو مغفور اٹھا،
माफ करके उठा। सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मगफूर उठा। सबसे बड़ी बात यही कि अल्लाह उनको मगफूर उठाए, गुनाहों के साथ नीचे नहीं जाए, फिर हिसाब है कंप्लीट। वो जगह इतनी तंग, इतनी नैरो, सबको पता है कितनी नैरो, हजारों मरतबा देखा है, लेकिन उसके बावजूद हमको एहसास नहीं होता, इसलिए कि शैतान हमारे जहनों पे एक पर्दा डाल देता कि पूरा शहर मरेगा, सब मर जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे। कभी मैं सोचता मेरे जहन में ये है कि सब मरेंगे, मैं थोड़ी मरूंगा, जबकि हो सकता तुम ही पहले चले जाओ। तो कोशिश ये करो कि रात में जब बिस्तर पे जाओ तो दो चीजें बता देता। जाने से पहले सलाम करके जाओ। बिफोर यू गो टू बेड 2 या 3 मिनट का होमवर्क दे रहा, खड़े रहकर ये सलाम करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन। कितनी देर हुई? नॉट इवन 20 सेकेंड्स, 4 जुमले। मौला हुसैन को सलाम करो, सलाम अलल हुसैन, ज़ियारत आशुरा का सलाम है, सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन। फिर टर्न हो, बोला अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, सलाम अली की शहजादी मासूमा बिनते मूसा इब्न जाफर, सलाम अलैका अली इब्ने मूसी रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर अपने हाथ को ऐसा करो, सर पर रखो, सलाम अलैका या फरजंद ज़हरा यब्न ज़हरा या इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फरजहु शरीफ। नॉट इवन 1 मिनट, ये पूरा सलाम। कितने भी तुम थके हुए हो, कितने भी तुम टायर्ड हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा हूँ, तुम सलाम करके जाओ। इसलिए कि दोस्तों सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। तुमने जब कहा सलाम अलल हुसैन तो मौला हुसैन ने तुमको जब देख कर जवाब दिया। इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह तुम्हारे चेहरे पे पड़ी। इमाम की निगाह रहमत की निगाह है। फिर आपने कहा वाला अली इब्न अल हुसैन, शहजादे अली अकबर ने आपको देखा। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनो। उसके बाद आपने कहा वाला औलाद अल हुसैन। औलाद अल हुसैन में कौन आया? चौथे इमाम से लेकर ज़माने के इमाम तक हर इमाम ने तुमको जवाब सलाम दिया। आप सोचो इतने मासूमीन की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ी। फिर आपने कहा वाला असहाब अल हुसैन, सारे असहाब हुसैन, जनाब हुर, जनाब हबीब, जनाब ज़ुहैर, जनाब सईद, जनाब वहब कल्बी, जनाब जौद, इन सारों ने आपको जवाब दिया। आप इमेजिन करो कितना सवाब है। ये सब ने किया। फिर आपने गरीब इमाम को सलाम किया, गरीब अल गुरबा ने आपको देख के जवाब दिया। फिर आपने शहजादी मासूमा को कहा, बीबी हमारी माँ ने आपको सलाम किया। आखिर में आपने कहा सलाम अलैका या फरजंद ज़हरा यब्न ज़हरा या इमाम ज़माना। ज़माने के इमाम ने 3 मरतबा तुमको जवाब दिया। आप सोचो ये सारे मासूमीन के हिसार में तुम रहोगे। उसके बाद जब तुम बेड पे जाना, अपने, मैं औलाद को बोल रहा, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, अपने माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ के ज़रूर जाना, सोना। और कोई अमल जितने मैं बताना कोई वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं। ये मत समझो कि ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह होगा, नहीं, वाजिब नहीं है। लेकिन ये करने से तुम इतने करीब हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। इसलिए कि रोज़ अगर तुम सलाम करोगे तो मौला हुसैन से तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी। मौला हुसैन तुमको, मेरे गुनाह इतने हैं कि इमाम हुसैन मुझे नहीं देख रहे, मेरा चेहरा इस काबिल नहीं है कि मेरा मौला हुसैन मुझे देखे, लेकिन जब मैं सलाम करूँगा तो हुसैन तुमको देख के जवाब देगा, गरीब इमाम देख के जवाब देगा, जनाब अली अकबर देख के जवाब देंगे, शोदाए करबला देख के जवाब देंगे, औलाद हुसैन तुमको देख के जवाब देंगे, ज़माने का इमाम तुमको देखेगा। इतने मासूमीन की निगाह अगर तुम्हारे चेहरे पे पड़ जाए तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, रात में आने वाली बीमारियों से बच जाए। पता नहीं रात में क्या हो जाए, बिस्तर के ऊपर आने वाली बीमारियों से बच जाए, आने वाली बलाओं से तुम बच जाओ, आने वाली मुसीबतों से तुम बच जाओ। और पूरी रात वजू करके सोना, पूरी रात इबादत में गुजरे
اور فاتحہ ضرور پڑھو اپنے مرحوم میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، سب کو بول رہا جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر فاتحہ پڑھ کر سو. بس آخری چیز دے رہا سونے سے پہلے، میں 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا، صرف 5 منٹ کا دے رہا، اس لیے دے رہا کہ یہ ثواب ہے. اور جب اگر تم مرو تو رات میں اگر موت آئے بھی تو خاتمہ ایمان پر ہو. دوستو آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹمارو یو ول ریئلائز، ٹمارو یو ول ریئلائز. کاش میں کر لیتا، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو سب کو جانا ہے. کوئی اس خبر نہیں ہے کہ آپ بولے کہ ملک الموت کو I'm busy come tomorrow، ہم نہیں بول سکتے. آخری چیز بول رہا، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ. شہزادی کونین کو اپنی بیٹی کو، مادر حسنین کو اللہ کے رسول نے بتایا. باپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، دیکھا کہ شہزادی کونین مصلی پر، نماز ختم ہوئی، بیٹی نے اٹھ کے بابا کو سلام کی. اللہ کے رسول نے کہا دیکھیں جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا. یہ یاد رکھ. ایسا نہیں کہ شہزادی کونین کو معلوم نہیں ہے اور اللہ کے رسول نہیں، بی بی کو سب معلوم، لیکن ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو ہمارے لیے بات کرتا. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی مظلوم شہزادی کونین سے کہا، جیسی بیٹی نے اٹھ کے بابا کو سلام کیا، کہا بابا خیریت؟ تو کہا ہاں بیٹا خیریت. تو کہا اللہ کے رسول کہہ رہا، صادق رسول کہہ رہا، جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا وہ رسول کہہ رہا. کیا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا تم ایک رات میں پورا قرآن مجید کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس کے بعد کہا کہ بیٹا ایک رات میں تم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بعد کہا کہ بیٹا ایک رات میں تم سارے مومنین و مومنات کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ ایک مومن کو راضی کرنا اتنا ثواب تو پوری انٹائر کمیونٹی کو راضی کرنا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ کیوں نہیں کرتے تم سارے ملائکہ انبیاء کو راضی کرو. بیٹی نے کہا بابا حج اور حج تو ایک سیزن میں اس میں ہوتا ہے، عمرہ جا کے کرنا پڑتا، میں رات میں بیٹھے بیٹھے حج عمرہ کیسے کروں؟ قرآن مجید ایک رات میں پورا کیسے؟ اور سارے ملائکہ انبیاء کو راضی کیسے کروں؟ مومنین و مومنات کو راضی کیسے کروں؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھیے پھر میں بول رہا بار بار، ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ ہمارے لیے ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا اگر تم یہ چاہتے کہ پورا قرآن مجید ایک رات میں اس کا اجر ملے تم کو تو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ملے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سارے انبیاء ملائکہ سب کو راضی کرنا چاہتے تو 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. عجیب اللہ کے نام. امام علی علیہ السلام دعائے خمین میں بولتے ہیں کہ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، شفا ملتی ہے اس سے. اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک حج اور ایک عمرہ ہو جائے رات بھر میں تو تم تسبیحات اربع پڑھو. تم یہ چاہتے کہ سارے انبیاء ملائکہ کو راضی کرنا، انبیاء اور ملائکہ کو راضی کرنا تو 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر تم یہ چاہتے کہ سارے مومنین و مومنات کو پوری دنیا میں جو ان کو تم راضی کرو تو تم ایک جملہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بس ساری عبادتیں وہ ایک رات میں 2 منٹ کے عمل میں بیوی کو بتا، بیوی سے ہمارے پاس آئی یہ کر کے اپنے بستر پہ جاؤ. اور بعض روایتوں میں یہ کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے جاتا ہے، آیت الکرسی، تو اس کو پیرالائٹک اٹیک نہیں ہوتا رات میں، اللہ حفاظت کر دیتا. تو یہ وہ اعمال ہے دوستوں کہ آپ خود سوچو اگر آپ کے ہمارے اکاؤنٹ میں یہ گڈ ڈیڈز ہر رات میں آتے رہے کہ میں نے مومنین و مومنات کو راضی کیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کا ثواب مجھے ملا، ایک قرآن کی، میں نے حج اور عمرہ کیا اس کا ثواب. تو ہر رات میں اگر تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے گڈ ڈیڈز آئے تو تم مر جاؤ گے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد. تو اتنے گڈ ڈیڈز کو لے کے تم نیچے جاؤ گے. آپ سمجھ رہے یہ کتنا چھوٹا عمل میں نے آپ کو دیا. یہ اگر تم کر کے روز بیفور یو گو ٹو بیڈ، ویری سمپل،
Before you go to bed, you just sit on your bed and recite this 5 منٹ. پہلے سلام کرو تو تم پروٹیکشن میں آگے معصومین کے. اس کے بعد تم یہ عمل کرو, فاتحہ پڑھو, سو جاؤ. ہارڈلی میں 5 to 6 منٹس کا ایک عمل دے رہا ہوں. سونے سے پہلے اپنی آخرت کے لیے, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے, اس ہڈن لائف کے لیے, یہ اتنا بہترین انویسٹمنٹ ہے جو تم نیچے لے کے جا رہے جب تم جاؤ گے. لیکن پھر میں آپ کو ایک بات روک کے بولتا, یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی, اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے. کنڈیشنز کیا ہے کہ جس زبان سے تم نے اتنی تلاوت کی, جس زبان سے تم نے اتنے سلام کیے, اگر اسی زبان سے تم نے بیک بائٹنگ کی, you're not going to get anything. اسی زبان سے اگر تم نے کسی کو ہرٹ کیا, اسی زبان سے اگر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی, اسی زبان سے تم نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ہرٹ کیا, کبھی نہیں ہوگا. You're not going to get the reward. You're not going to get the reward. ساری چیزوں کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. ان میں سب سے زیادہ تمہارے پیرنٹس ہیں, تمہارے ماں باپ ہیں. یاد رکھو, تمہارے ماں باپ.